باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی ایک رسولوں کو بھی مبعوث کیا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے وہ نہیں جانتے تھے تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ رسولوں کو انہوں نے قتل کیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ کوئی آزمائش نہیں ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے بہت زیادہ ان میں سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر یہود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے جو باتیں کی ہیں، میرے خیال سے ترجمہ سن کے ہی ہمیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نازل فرمائی تھی۔ اللہ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو، انجیل کو، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام جن کی تعداد کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جن کے نام سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، وہ انبیاء کرام گاہے بگاہے آ کر اللہ کا پیغام ان کو سناتے رہے۔ ہم تقریباً 1 مہینے سے یہی بحث پڑھ رہے ہیں کہ یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے تعلق کے اندر کمزوریاں پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے۔ ان میں سے 2 سبب انشاءاللہ الرحمن آج کی اس ملاقات میں ہم مزید لیں گے کہ یہود اور ہنود اور ان کے ساتھ عیسائیت، ان تینوں گروہوں کو اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی، اور بنیاد اس وجہ سے نظر نہیں آتی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کسی چیز پر قائم نہیں رہ سکتے اور تمہاری کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم تورات کو، انجیل کو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہود کی تاریخ ہم نے اس طرح پڑھ چکی ہے کہ جیسے وہ ہمیں ازبر ہو چکی ہو، اس قدر ہم نے اس کا یہاں پر ذکر کر لیا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے اپنے معاشرے کے تناظر میں کہ ہمارے ہاں کس طرح سے رسولوں کی تکذیب کی جاتی ہے، کیسے رسولوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عجیب عقائد گھڑ دیے جاتے ہیں۔ یہود کے پاس اب زکریا علیہ السلام آئے، اس وقت بادشاہ وقت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فلاں شخص کی منکوحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے۔ اس عورت نے پہلے تو انکار کیا کہ میں ایسے نہیں آؤں گی تیرے پاس، پھر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے خامن سے طلاق لے لوں گی اور تیرے نکاح میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط بھی ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگی پہلے زکریا کو قتل کروا دو جس نے ہمارے ہاں دنگا و فساد مچایا ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، گھروں کو توڑ دیا ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہے پتہ نہیں کس الہ کا نام لیتا ہے، تم اس کو قتل کروا دو، اس کی دعوت کو ختم کروا دو تو میں تیری ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے زکریا علیہ السلام کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی میں اس طرح اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ زکریا نے کہا کہ زبردستی کی طلاق ہوتی نہیں ہے، اور اگر تو اس سے نکاح کرے گا تو یہ زنا ہوگا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس سے روکا اس کو، لیکن وہ ماننا نہیں، اور عورت کے کہنے پر اس نے اس نبی کو قتل کروا دیا۔ اس طرح اور روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ صرف ایک نبی نہیں، اللہ فرماتے کتنے ہی رسولوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اور بعض روایات میں ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ دن کے ایک حصے میں 300 انبیاء کرام کو کھڑا کر کے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے رہے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کو صرف بنی اسرائیل ہی نہیں، جتنی بھی اقوام دنیا سے گزری ہیں، اللہ نے ایک دم سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری سنت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ہماری یہ سنت ہے کہ کسی بھی بستی میں، کسی بھی قریہ میں، کسی بھی محلے میں ہم جب تک اپنا نبی نہ بھیج لیں تب تک ہم اس کو عذاب نہیں دیتے، تب تک اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اور یہ بنی اسرائیل ایک وقت میں کتنے ہی انبیاء کرام ان کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ مختلف علاقوں کے اندر جب ان کی بستیاں قائم ہوئیں، اللہ نے مختلف علاقوں میں ارمیا علیہ السلام ہیں، دانیال ہیں، شعیاء ہیں، اور ایسے ایسے انبیاء کے نام ہیں جن کو پڑھنے کے اندر دشواری پیش آتی ہے، اس طرح کے نام اللہ رب العزت نے ان کو دیے تھے۔ وہ انبیاء آتے رہے، اللہ کی یاد دلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کی تکذیب بھی کرتے رہے۔ کیا کس چیز کی وجہ سے؟ لا تہوی انفسہم، جیسے اکثر لوگ آج ان کو کوئی حدیث سناؤ، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤ تو جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تم نئی بات ہی لے کر آ گئے ہو، یہ اپنی طرف سے تم نے حدیث بنا لیا، بالکل ایسے ہی ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے ہوتے سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، ہم تو چھوٹے ہوتے سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، آج تم لوگ کہہ رہے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، آج تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے رسولوں کو پکڑ کے جھٹلا دیا، اور کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، قوموں کی تباہی اور بربادی کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے، صرف قوم ہی کی نہیں، ہر انسان کی بربادی کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے محسن کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اس کو گناہ کی اور نیکی کی پہچان نہیں رہتی، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کی مردنی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان کے پاس دل ہو لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، انسان کے پاس آنکھیں ہوں لیکن وہ دیکھنے کی کوشش نہ کرے، کان ہو لیکن وہ سننے کی کوشش نہ کرے۔ جب انسان پر یہ تین کیفیات طاری ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، کتنے ہی نیک انبیاء کرام کو اور نیک لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں لی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور کیوں اس وجہ سے فتنہ نہیں سمجھا؟ جیسے آج کل اکثر لوگ ہوتے ہیں، جی ہم نے یہ کیا، اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کی بات سنی، کہتا ہے جی میرے نمبر ٹیسٹ میں تھوڑے آئے ہیں، میں نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، میرے سارے جو حقوق العباد ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ ادا کروں، اللہ کی تمام باتیں میں مانتا ہوں، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے نمبر تھوڑے آئے ہیں اور میرے ان دوستوں کے نمبر مجھ سے زیادہ ہیں جنہوں نے کبھی نماز کا منہ بھی نہیں دیکھا، جو مسجد میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں، اور جمعہ پڑے ہوئے ان کو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ، اس کے یہ الفاظ تھے کہ اس طرح تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، میں اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ پر آزمائش ہو سکتی ہے لیکن آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے چلے پھرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو مسجد میں آتے ہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوتا ہے، اتنا دیا ہوتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کدھر رہا ہے، کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تکون فتنہ، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ جب انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو جائے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ان کو چھوڑ دو جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، اور ان کا اور میرا اپنا معاملہ ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں ان کو ایک جال کے اندر لے کر آ رہا ہوں، ایک گھیرے کے اندر لا رہا ہوں جہاں پر ان کو پھنسایا جائے گا اور پھر ہٹ کیا جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں پڑ کہاں سے رہی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انسان کا دل اس قدر مردہ ہو جائے کہ اس کو نیکی اور بدی کی پہچان نہ رہے، وہ اندھا اور بہرا ہو جائے، دیکھنے سے بھی جاتا رہے اور سننے سے بھی جاتا رہے، ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی بہت بڑی بربادی نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ نیکی تو دور کی بات، وہ غلط کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا اور کچھ سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے اس قدر بڑا گناہ کر دیا کہ نبی کو قتل کر دیا۔ عام انسان کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ رب العزت کی زمین پر کسی ایمان والے کو اگر قتل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جہنم کی جزا دے گا، لعنہ، اس پر لعنت کرے گا اور اس کے اوپر اپنا غضب نازل کرے گا اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روئے زمین کی تمام مخلوقات ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائے، اللہ اس مومن کا خون رائے گا نہیں جانے دے گا، سب کو جہنم کے اندر گرا دے گا، ہر ایک کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یہ ہے عام انسان کی بات، لیکن جو نبی ہے اس کا خون کر دینا، اس کو قتل کر دینا، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور کیسے ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں، کس قدر معاشرے کے رسم و رواج کے ساتھ چلنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ رسول کی تکذیب پر تو آتا ہی ہے۔ میں نے مرزا قتیل کا واقعہ سنایا تھا، جو ایک صوفی شاعر تھا، ایران سے اس کا مرید اس کو ملنے آیا، دیکھا کہ وہ اپنا منہ چھلوا رہا ہے تو کہنے لگا آغا ریشمی تراشم، آغا جی آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا ہاں داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں چیر رہا۔ اس نے کہا ہاں تو واقعی کسی کا دل نہیں چیر رہا، لیکن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر رہا ہے، ان کی سنت پر عمل نہیں کر رہا۔ اس وقت اس نے اپنے حواس کھو دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا بعد میں کہ تو نے تو میری آنکھیں کھول دی اور بعد میں داڑھی رکھ لی۔ صرف داڑھی تک نہیں، اور بھی کتنے ہی ایسے معاملات ہیں، کھانا کھانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اخلاق، تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت، یہ ساری چیزیں ہمیں سنت کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب ہم کریں گے اور یہ سوچ کر کریں گے کہ یار میرے نبی نے ایسے کیا ہے، مجھے ان سے محبت ہے، میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام تو یہاں تک کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر جھکے اور پھر سیدھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ یہاں سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا تھا، یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی شاخیں اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ آپ نیچے ہوئے اور پھر سیدھے ہو گئے اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے۔ اب وہ درخت تو نہیں رہا، لیکن میں نے کہا چلو سنت پر عمل تو کر لوں، یہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، مثال کے طور پہ میرے سمیت شاید کہ آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ اس بات کا علم ہو کہ جو بند جوتا ہے، بوٹ ہیں یا سینڈل ہیں یا کوئی بھی بند جوتا جو ہم پہنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ بیٹھ کر پہنا کرتے تھے۔ میرے خیال سے اس سنت کا کسی کو نہیں پتا، یا کبھی کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں چلا کریں، یہ بھی سنت ہے، اور اس سنت کو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کا حکم دیا تھا کہ انسان اپنی اوقات میں رہے، پتہ لگ جائے کہ میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو میری حیثیت کیا ہے، غریبوں کا خیال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے بار، جس کو ہم کہتے ہیں پیراں بار، ویسے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی سنت ہے، کبھی اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ جن سنتوں کو ہم جھٹلا دیتے ہیں، یا کوئی بندہ ہمیں بتائے کہ یار فلاں نماز میں اللہ کے رسول نے اس طرح قرات کی ہے، فلاں عبادت اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کی ہے، یا فلاں جگہ پر اللہ کے رسول کا یہ رویہ ہے، وہ آگے سے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، اس قدر عجیب رویہ رکھتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے ہر معاملے کے اندر پیروی نہ کرنے دیتے۔ جب ہم پیروی ہی نہیں کر رہے تو ہم ایمان والے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہوا ہی نہیں، جس کا اللہ رب العزت نے کل کی آیت میں ہمیں درس دیا ہے کہ ایمان جو نعمت مل جاتی ہے بندے کو، وہ قیامت کے دن بھی غم نہیں اٹھائے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ علیہم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان یہودیوں نے اس قدر اللہ رب العزت کو تنگ کیا، لیکن اللہ نے پھر معاف کر دیا، اللہ نے پھر معاف کر دیا ہے، لیکن ثم عموا وصموا،
پھر یہ اندھے اور گونگے بہرے ہو گئے. ان لوگوں نے پھر انبیاء کرام کی تکذیب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر ان کو جھٹلا دیا. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تیرے ہر کرتوت کو دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اور ان دونوں آیات کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر کیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا. جو چیز اچھی لگی اس کو لے لیا, جو نہیں اچھی لگی اس کو پھینک دیا. کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیا. جو اچھی لگی اس کو سینے سے لگا لیا, جو نہیں اچھی لگی اس کو دور کر دیا. اور یہی وجہ تھی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے دماغ کی, اپنی کھوپڑی کی پیروی کرتا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا اس کا بھی کوئی دوست ہوگا؟ اور یہی کل بندہ ہوگا جو کل اونچی اونچی پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا, اے کاش کہ میں کسی کے پیچھے نہ لگتا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, ہائے میری بربادی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن وہ وقت بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب شکایت کرنے والے محمد کریم ہیں. شکایت اللہ رب العزت کو کی جا رہی ہے, اور جن کی شکایت کی جا رہی ہے وہ اپنے ہی ہیں. اور شکایت کیا ہے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اور اس قرآن کے ساتھ جو سنت ہمیں دی گئی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ہم ان کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ مقدمہ اللہ نے سننا ہے, اور اس کی سزا ہم سب کو ملنی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے, اللہ معاف کرنے پر قادر ہے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کرنے, ہم مان لیں کہ ہم غلط ہیں, ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں مجھے اس سنت کا علم نہیں تھا, مجھے قرآن کے اس مقام کا علم نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرو گے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین, جب ان بنی اسرائیل نے اپنی حالت درست کی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑا مضبوط لشکر عطا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو مال بھی دیے, بیٹے بھی دیے, اور ان کو کثرت کے ساتھ بڑھا دیا. پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں اور سارے چھتر کھا رہے ہیں. ہر ایک, کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ کسی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اللہ فرماتے ہیں جب تم نے ایسے نہیں کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ, جب تم لوگوں نے وعدے کی وفا نہیں کی, دوسری مرتبہ تم لوگوں کو جینے کا موقع دیا گیا. دیکھ لیں کہ یہود پوری دنیا کے اندر اپنا ملک نہیں بنا سکے, سارے کے سارے ذلیل ہیں, اور مسلمانوں کے سامنے پوری تاریخ رکھ دی جا چکی ہے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ مسلمانوں کو مار پڑی ہے. شاہ اسماعیل شہید کو دیکھ لیں, یا غزوہ بدر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک کس طرح فتوحات کا سلسلہ تھا. جب ہم لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈالنا ہے, پھر علی رضی اللہ عنہ کے قتل سے لے کر, یا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر, اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر آج تک جو فتنوں کا دروازہ شروع ہوا ہے, میرے خیال سے قیامت تک کھلا رہے گا. اور اس نے کھلا رہنا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہم قرآن پر ویسے عمل نہیں کر رہے. اور سب سے بڑی بدبختی اس وقت ہے کہ جب ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا, جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے, جب وہ نقطہ لگتا ہے پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے, اس کے نقطے کو ختم کر دیا جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر اس کے دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے, کرتے 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 اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور یہی زنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو گناہ اور نیکی میں تمیز نہیں رہتی. اور ہوتا یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہی وہ زنگ ہے جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہم نے تمہارے دلوں کے اوپر چڑھا دیا ہے. وقت آج بھی ہے میرے اور آپ کے پاس ہماری موت تک کے لیے کہ ہم لوگ آج بھی اللہ کے سامنے جھک کر توبہ کر لیں. اللہ قبول کرنے والا ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں, ہمیں اس کو لینا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لقد اخذنا, یقیناً ہم نے لیا تھا, میثاق, عہد, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, وارسلنا, اور ہم نے بھیجے, الیہم, ان کی طرف, رسولاً, کئی رسول, کلما, جب بھی, جاءہم, آیا ان کے پاس, رسول, کوئی رسول, بما,
اس چیز کے ساتھ لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسہم ان کے نفس، یعنی ان کی مرضی کے مطابق کوئی چیز اگر رسول نہیں لے کر آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ فریقاً کذبوا، تو کچھ لوگوں نے اس کو جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ لوگوں کو، کچھ فریقوں کو وہ قتل کرتے رہے، کچھ رسولوں کو وہ قتل کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ تو جھٹلانے پہ کام چلاتے رہے اور کچھ نے ان کو قتل تک کر دیا۔ وَحَسِبُوا، اور ان برے لوگوں نے یہ گمان کر لیا، اللہ تکون، یہ نہ ہوگی، فتنۃ، کوئی آزمائش، یعنی اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں قتل کرنا۔ فَعَمُوا، تو وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، یعنی اللہ نے بدبختی پھر نازل کی کہ جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے اللہ نے اندھا اور بہرا کر دیا۔ ثم تاب اللہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، علیہم، ان کی توبہ قبول کی۔ ثم، پھر، عمو، وہ اندھے ہوئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ لوگ، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔